بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سامعین، ہمارے گزشتہ درس میں پیش کی گئی باتوں کے سے ہم آگے بڑھتے ہیں. آگ سے متعلق جو معجزے کے بعض پہلوؤں کو صاحب کتاب نے افرأیتم النار التی تورون کے تحت میں پیش کیا تھا، اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں. 7واں عنوان جو انہوں نے قائم کیا، پچھلا عنوان یہ تھا کہ کائنات کے درمیان، کائنات کے اندر موجود زندگی اور آیات آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہے. ہاں، اور قرآن نے اس معجزے کو بھی گویا انسان کے غور و فکر کے طور پر پیش کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑ کر اپنے خالق، اپنے مالک، اس کی قدرت کاملہ کی دلیل فراہم کرتے ہیں. ہاں، اور اگر انسان سائنس، علم اور تحقیق کی بنیاد پر اس ربط پر غور کرے تو اسے حقائق کا اعتراف کرنے میں دیر نہیں لگے گی. 7ویں نمبر پر انہوں نے پیش کیا کہ علمی معجزہ. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قرآن مجید میں آگ کی حقیقت اور ظاہری کیفیت کے ذریعے سے استدلال کرنے کی حکمت میں، یعنی آگ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو دلیل بنا کر اس سے جو حقیقت ثابت کرنا پیش کیا ہے قرآن کریم نے، اس کی حکمت، اس استدلال کی حکمت کے اندر کیا معجزہ ہے. تو کہا کہ ہم نے علمی معجزے کی دوسری نوع میں یہ بات دیکھا تھا کہ قرآن کریم آگ کی ظاہری شکل و صورت سے شہادت دیتا ہے، استشہاد کرتا ہے، ہاں، حقیقت بعث کو ثابت کرنے میں، یعنی دوبارہ انسان زندہ کیا جائے گا، اس کو ثابت کرنے کے لیے آگ کی ظاہری شکل و صورت پر سے استدلال کرتا ہے قرآن. اور کہہ رہے ہیں کہ آخری پیشکش جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں جو معجزے کا پہلو موجود ہے، اس میں ہم نے یہ حکمت پیش کی کہ اس آگ کے ذریعے سے بطور خاص استدلال کرنے کی حکمت کیا ہے، اس راز سے پردہ اٹھایا جائے یا غور کیا جائے. چنانچہ اس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ وہ نتائج، ہم غور کریں کہ وہ نتائج جس کو اب تک کی ہماری پیش کردہ باتوں کی روشنی میں ہم نے حاصل کیا ہے یا جن تک ہم پہنچے ہیں. تو انہوں نے پہلا اب تک جو باتیں پیش کی ہیں اس کا مختصر خلاصہ پیش کیا ہے یہاں ایک صفحے دو صفحے میں، کہ کہا کہ مادہ پرست لوگ جو بے دین ہیں، دین اور مذہب پر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں اور اللہ کے وجود کو یا اس کی قدرت کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے مادہ پرست لوگ اپنے دوبارہ زندہ کیے جانے کی حقیقت کا انکار کرنے کے سلسلے میں قدرتی مظاہر سے استدلال کرتے ہیں، ہاں، اور مادہ اور مادے سے متعلق اپنے بنائے ہوئے قوانین کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں، ہاں، اور اس کی طبیعتوں کو، کہ اس کا ظاہری وجود، ان کے اندر موجود زندگی، یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ ان کو دوبارہ پیدا نہیں کیا جا سکتا، کہ یہ موجود ہیں، اب جب ختم ہو گئی، انتقال ہو گیا اور سڑ گل گئی تو یہ دوبارہ پیدا نہیں کیے جا سکتے. ہاں، کہ یہ، اور وہ کہتے یہ ہیں نتیجے کے طور پر کہ یہ جو کچھ چیزیں دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، موجودات یا زندگی، یہ عفوی ہے. عفوی کا مطلب یہ کہ خود بخود پیدا ہو گئی، یا تو خود بخود ہو گئی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حتمی بھی ہیں، حتمی کا ایک مطلب ہوتا ہے قطعی، لازمی، اور ایک معنی ہوتا ہے کہ وہ پروگرام جو پہلے سے طے شدہ ہو، ایسا کوئی کام جو پہلے سے طے شدہ ہو، مقدر ہو. تو کہا اگر حتمی ہے بھی تو یہ حتمی اس معنی میں نہیں ہے کہ ان کو کوئی کرنے والی ذات ہے، بلکہ یہ بغیر کسی ارادے کے مطابقت کرنے کے، یعنی کسی کے ارادے کے، کسی کے فرمان یا ارادے کے جواب میں، اس کی تابعداری میں یہ کائنات نے ایسا نہیں کیا، یا یہ زندگی کی گاڑی نہیں چل رہی ہے، اور نہ ہی اس کائنات یا موجودات سے خارج کوئی قوت اس میں کام کر رہی ہے. یعنی دو باتیں، کہ یہ مادہ پرست یہ کہتے ہیں یا تو یہ کائنات اور زندگی یہاں خود بخود ہو گئی، یا اگر ہوئی بھی ہے تو کوئی خارجی طاقت نے اس کو پہلے سے طے شدہ ارادے اور پروگرام کے تحت یہ انجام نہیں دیا ہے، بلکہ اس کا حتمی معال اور انجام جو وجود میں آیا ہے وہ حقیقت میں فنا ہو جانا ہے، اور جو وجود ہوا ہے
تو وہ ان عناصر کے اجزاء کے ملنے کا قدرتی یعنی ایک سائنسی اور ان کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق خود بخود وجود پانے والا نتیجہ ہے، اور بالآخر یہ ساری چیزیں حتمی طور پر فنا ہو جائے گی اور اپنی اصل طبیعت اور عناصر کی پہلی حالت کی طرف لوٹ آئے گی۔ یہ مادہ پرستوں کا خیال ہے، اور اپنے اس خیال کی تائید میں وہ کائنات کی موجودات اور زندگی کے مختلف مراحل کو اور اس کے ضمن میں اپنے بنائے ہوئے قوانین کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں قرآن کریم نے زندگی کی ظاہری ان حالتوں کے ذریعے سے بذات خود جن چیزوں سے وہ دلیل بنا کر مادہ پرستوں نے خالق کا، موجد کا، قادر مطلق کا، رب العالمین کا انکار کیا، دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے کی جو بنیاد بنائی، قرآن کریم نے خود اسی زندگی کی چیزوں کو دلیل اور بنیاد بنا کر ان کا رد کیا اور فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ آپ ان کا جواب دیجئے جو ایسا انکار کرنے والے ہیں کہ ان چیزوں کو، انسانوں کو مر کھپ جانے کے بعد دوبارہ زندہ وہی ذات کرے گی جس نے اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر پیدائش کا، ہر ولادت کا، تخلیق کا پورا جاننے والا ہے۔ تو اس کی ذات کے کو جہالت یا کسی قسم کا عیب یا نقص لاحق نہیں ہے، وہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ تو اب اس نے جب پہلی مرتبہ پیدا کر دیا وہی دوبارہ بھی زندہ کرے گا، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ اگر تعجب کرنا ہے تو اس بات پر تعجب کرو کہ پہلی مرتبہ کیسے پیدا کیا، اور چونکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے وجود کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اس لیے اس کو جھٹلا نہیں سکتے، اور جب پہلی مرتبہ کا خود تجربہ کر رہے ہو، خود اپنے وجود کو دیکھ رہے ہو، تو پھر تمہیں یہ کیسے محسوس ہو رہا ہے کہ جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجود کو دلیل بنایا کہ تم ہو تو کس لیے ہو، کس وجہ سے ہو؟ جس نے تم کو موجود بنایا وہی دوبارہ وجود بخشے گا۔ یعنی جس چیز کو انہوں نے انکار کی بنیاد بنایا تھا، قرآن نے انہی کے رد کی بنیاد بنایا۔ پھر قرآن کریم آگے بڑھتے ہوئے آگ کی حقیقت سے استدلال کرتا ہے تاکہ زندگی کے معجزے کے سلسلے میں اپنے بیان اور اپنی بات کی حقیقت کی تائید کرے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یاسین کی اس آیت میں جو ابھی ہم نے اوپر پڑھی قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس بات کی تائید کے لیے ایک مزید دلیل دی کہ اگر تم عقل شعور کا استعمال کرنا چاہتے ہو اور قانون قدرت پر نگاہ ڈال کر نتائج کو صحیح انداز میں نکالنا چاہتے ہو تو اپنے گرد و پیش میں موجود اس نشانی کو دیکھیے، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، کہ وہ ذات دوبارہ پیدا کرے گی جس نے پہلے پیدا کیا۔ کون سی ذات؟ جس نے تمہارے لیے سبز درخت، ہرے جھاڑ سبز درخت سے آگ کو پیدا کیا، فاذا انتم منہ توقدون، تو یکایک تم اس سے آگ سلگاتے ہو، جلاتے ہو۔ سبز درخت جو نم ہوتا ہے، جس سے پانی ٹپکتا ہے، جس میں پانی کا وجود ہوتا ہے، اس میں ایندھن کی خاصیت بھی ہوتی ہے جلنے جلانے کی، ہاں، حرارت کی خصوصیت یا حرارت کے جلنے کے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ تو جس ذات نے اس گیلے وجود میں جلنے کی قوت دے دی، طاقت دے دی، توانائی رکھ دی، اکٹھا کر دیا، اس کی قدرت سے کیا باہر ہو سکتا ہے؟ تم اپنے ارد گرد میں یہ غور کرو۔ تو اب ان دونوں آیتوں کا آگے انہوں نے بڑا پیارا ربط بیان کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ واقعہ میں ایسے ہی سوال اور اعتراض کے جواب میں، منکرین کے جواب میں فرماتا ہے افرأیتم النار التی تورون۔ دو دلیلیں اس سے پہلے دی، کھیتی کی، بارش کی، اور تیسرے نمبر پر یہ دلیل دی کہ بھلا بتائیے وہ آگ جسے تم سلگاتے ہو، جلاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها، تم آگ جلاتے ہو تو کس چیز سے جلاتے ہو؟ ہاں، جلانے کے لیے یا تو درختوں کو رگڑ رہے ہو یا درختوں کے چیزوں کو ایندھن بنا رہے ہو۔ یہ اس زمانے میں اس طریقے سے ایندھن کے طور پر درخت کا استعمال کھلے طور پر ہوتا تھا، لوگوں کے لیے بالکل معروف اور معلوم بات تھی۔ ہاں، تو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا جس سے تم آگ جلا رہے ہو، ایندھن بنا رہے ہو؟ ہاں، ام نحن المنشئون، یا اسے پیدا کرنے والی ذات ہماری ہے، ہم نے اسے پیدا کیا۔ اب غور کیجئے ان آیتوں پہ، انہوں نے بڑی پیاری تشریح کی کہ ان المقارنۃ بین نشأۃ الانسان الذی نفخ اللہ فیہ الروح ونشأۃ الشجرۃ الاخضر الذی شحن فیہ طاقۃ النار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دیکھیے جو مقارنہ اور موازنہ کیا انسان کی پیدائش میں، جس کے اندر اللہ نے روح کو پھونکا، انسان کو پیدا کیا۔ اب انسان کی جان روح سے ہوتی ہے، زندگی روح سے ہوتی ہے، جان سے، ہاں، اور شجر اخضر یعنی سبز درخت،
ہرا جھاڑ جس کا ترجمہ میں نے کیا ہمارے یہاں کے اعتبار سے، سبز درخت جس کی پیدائش، اس کی پیدائش انسان کی پیدائش جس میں روح پھونکی، اور درخت سبز درخت کی پیدائش جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی طاقت بھر دی، شہانہ فیہ طاقت الروح، جس کے اندر آگ کی طاقت کو محفوظ کر دیا، خزانہ کر دیا، جمع دیا۔ تبین لنا حکمتم بدیعۃ فی الاستدلال بہا، تو یہ مقارنہ ہمارے سامنے اس آگ سے دلیل پکڑنے اور اس موازنہ کے سلسلے میں استدلال کی بڑی باریک اور پیاری خوبصورت حکمت کو بیان کرتی ہے، عجیب و غریب حکمت کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ اور وذالک معنی الحدہ فی، اور یہ وہ چیز ہے، اس استدلال دونوں کے درمیان تعلق کیسا ہے، اس کا ملاحظہ ہم ان نکات میں کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، التشابہ الخلقی، درخت اور انسان کے درمیان پیدائش کا ایک جیسا ہونا۔ 3 پوائنٹ، اور پھر تینوں کی آگے انہوں نے تھوڑی تھوڑی وضاحت کی ہے کہ درخت کی پیدائش اور انسان کی پیدائش دونوں میں ایک قسم کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ میرے موبائل میں نیٹ پر، میں شاید بعد میں بھول جاؤں، میں نے ایک تصویر ڈاؤن لوڈ کیا، اس میں انسان کے اندر خلیات کے بڑھوتری کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کی ایک تصویر دی ہے، اور درختوں کے اندر جب بیج جڑ کی حیثیت بنا کر اس سے کوپلیں پھوٹتی ہیں اور پھر مختلف خلیے بڑھتے جاتے ہیں، جوڑ بنتے جاتے ہیں، اس کی تصویر پیش کی ہے۔ دونوں کی تصویر آپ کو اگر سامنے پیش کی جائے تو بالکل ایک جیسی نظر آئے گی۔ تو آگے اور بھی کئی چیزیں ہیں، اس میں صرف یہ ایک پہلو نہیں ہے کہ انسان کی پیدائش میں اور درختوں کی پیدائش میں اگرچہ وجود، شکل، صورت، نتیجہ ہم الگ الگ دیکھتے ہیں، دونوں میں ویسی مشابہت، لیکن تخلیقی اعتبار سے قدرت کے نظام نے جو اصول ضابطہ مقرر کیا ہے وہ درختوں کی تخلیق اور پیدائش میں اور انسانوں کی تخلیق اور پیدائش میں بڑا ملتا جلتا ہے۔ آگے ہم اس کی تشریح دیکھیں گے۔ دوسرا، التکامل الحیاتی، زندگی کا کامل ہونا، مکمل ہونا، ایک پورا دائرہ ہے۔ یہ دائرہ ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کی گاڑی کیسے چل رہی ہے۔ یہ کائنات کا ہر وجود اپنے اندر ایک معنی، ایک حیثیت رکھتا ہے، اور ہر وجود اپنے پائے جانے کے سلسلے میں دوسرے وجود کا نہ صرف اس سے مدد اٹھاتا ہے بلکہ اپنے وجود کے ذریعے دوسروں کو مدد پہنچاتا بھی ہے۔ ایک عجیب و غریب ربط ہے ان کے درمیان۔ تیسرا پہلو آگ، اور اس میں آگ بھی شامل ہے۔ تیسرا، التناسب الاستدلالی، استدلال کا تناسب، یعنی انسان کے اندر زندگی اور درخت کے اندر آگ کا یا جلنے کا مادہ، دونوں میں بڑی مناسبت پائی جاتی ہے کہ انسانی وجود میں جس طرح روح ہے ویسے درخت کے وجود میں جو ہے وہ آگ کا، حرارت کا کے اجزاء ہیں۔ میں شاید بھول جاؤں یا یہاں انہوں نے شاید آگے کہیں ذکر کیا یہ پہلو کہ انسانی، انشاءاللہ میں شاید اگر اس کو بیان کروں تو کچھ طوالت ہو جائے گی۔ ہم صاحب کتاب نے جہاں تذکرہ کیا اس کو اسی جگہ ذکر کریں گے، لیکن بڑی پیاری بات ہے۔ انہوں نے آگے کہا، اب اس میں تینوں میں سے پہلی چیز کا انہوں نے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا التشابہ الخلقی، پیدائش میں ایک دوسرے کی مشابہت، انسان کی پیدائش اور درختوں کی۔ تو اس میں الف میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ تترکب المادۃ العضویہ فی النبات والحیوان والانسان من نفس العناصر الارضیہ۔ غور کیجئے، ایک دم صاف بات، اور سائنس والے یا جدید تحقیقات والے یہ بالکل سطحی طور پر یا ابتدائی طور پر ان حقیقتوں کو مانتے ہیں۔ وہ کیا کہ نباتات ہوں، درخت، پیڑ پودے، حیوانات ہوں، جانور چوپائے، کوئی بھی قسم کا جانور، حیوان، کیڑا مکوڑا، اور اسی طریقے سے انسان، یہ جتنے بھی وجود ہیں یہ سب کے سب اپنے عضوی مادے میں، یعنی جو ان کا وجود ڈھلتا ہے، تشکیل پاتا ہے۔ اب وہ درخت کی لکڑیاں خلیات کی شکل میں جو تنے اور شاخیں بن رہی ہوں، پتے بن رہے ہوں، وہ جانوروں کا جسم اور انسانوں کا جسم، ان تمام کے جو عضوی مادہ ہے وہ کہاں سے بن رہے ہیں، یا غذا اور عناصر کہاں سے حاصل کر رہے ہیں؟ زمین کے عناصر سے، زمین میں موجود جو عناصر ہیں، اور وہ عناصر کیا ہیں؟ وہی المعادن والماء والہوا، یہ معدنیات ہیں، پانی ہے، ہوا ہے۔ وتضاف الیہ طاقت الحراریہ، اور اس میں جو ہے شامل ہو جاتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے حرارت کی طاقت، جس کو ہم آگ کی شکل کہتے ہیں۔
آگ کی حرارت ان سب چیزوں میں مل کر اسے حرکت دیتی ہے، اس کو زندگی کا چلنے والا بناتی ہے۔ یہاں میں اس کا منہ سے رہا نہیں جا رہا، یہاں انہوں نے آگے چل کے ذکر کیا کہ انسانوں نے تجربات کیے مادہ پرستوں نے، ایسے کوئی ڈبے بنا کر اس میں گیسز، مٹی، ہوا، پانی، یہ ساری چیزیں ڈالی، اس میں بجلی بھی دوڑائی کہ کسی چیز کو ہم زندہ کر لے وے، لیکن انسان کو اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے دیا، اتنی ہی قدرت ہے جتنا اللہ نے دیا۔ ہاں، ان تمام چیزوں کو ملا کر کسی بے جان کو انسان جان والا نہیں بنا پایا اور نہ بنا سکتا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو، عناصر کو تو مقرر کیا، مہیا کیا، انہی کے ذریعے سے زندگی چل رہی ہے، لیکن ان چیزوں سے بڑھ کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور مشیت کا ہاتھ ہے جو انسان کو نظر نہیں آتا، اور وہ اس کو روح کی شکل میں، زندگی کی شکل میں ان چیزوں میں ڈالتا ہے جو انسان کے بس کے باہر ہے۔ لیکن انسان ان تجربات کو کرنے کے بعد اس کو محسوس کرے تو یہ جاننے پر مجبور ہوگا کہ واقعی کوئی ذات ہے جو ان میں روح پھونکتی ہے، لیکن اس روح کو کے ثبوت کے طور پر جو آگ کی نشانی پیش کی اور اپنی قدرت کو بیان کرنے کے لیے اس کی بڑی مناسبت ہے۔ تو پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان، جانور، نباتات، ان کا جو وجود ہوتا ہے اپنے تشکیل میں، اپنی بناوٹ میں، آپ دیکھیں کہ زمین کے اجزاء سے یکساں طور پر سب فائدہ اٹھاتے ہیں، الگ الگ کہہ رہے ہیں، الگ الگ ہر ایک کا کے اندر تناسب ہوتا ہے چیزوں کا۔ اب یہ ان زمین کے عناصر میں سے اہم ترین چیزیں کیا ہیں؟ تو انہوں نے سائنسی مخفف کے ساتھ ساتھ نام دیا کاربن، تو اس کو ایزیکل ٹو کر کے اس کا اشارہ کیا سی سے، کاربن، فاسفور جس کو پی سے اشارہ کیا، میگنیشیم، ہاں، ایم جی سے، ہاں، ہائیڈروجن، ہاں، جس کو ایچ سے ظاہر کیا ہے، کبریت، یہ ایس سے کیا ہے، غالباً یہ سلفر ہوگا، گندھک، سلفر، سوڈیم این اے کے ذریعے سے، ہاں، آکسیجن او کے ذریعے سے، ہاں، کیلشیم سی اے کے ذریعے سے، حدید یعنی لوہا ایف ای کے ذریعے سے، جس کو ہم فولاد کہتے ہیں، معدنیات میں سے لوہا بہت اہمیت رکھتا ہے، ہاں، ازوت یہ ایک معدنیات میں سے ایک ہے، ہاں، جس کو این سے کیا ہے، ہاں، پوٹاشیم کے سے، منغنیز ایم این سے، ہاں، اور کوبالٹ جس کو سی او سے، نحاس جس کو ہم تانبا تانبا کہتے ہیں، سی یو سے اس کو ظاہر کیا ہے، زنک بھی واضح ہے، ہاں، تو اس کو زیڈ این سے کیا ہے۔ تو یہ چیزیں زمین کے عناصر اور اجزاء ہیں۔ انسان کی بناوٹ ہو، تخلیق پیدائش ہو، پیڑ پودوں کی بناوٹ ہو، ان کے جو اعضاء اجزاء بن رہے ہیں، ہاں، درخت کے تنے اور اس کے خلیات بنتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے جانوروں کے خلیات یا جسم کا بننا اور بناوٹ ہے، ان چیزوں کی تشکیل میں انہی عناصر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کل هذه العناصر توجد فی المواد العضویہ، کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے عناصر عضلاتی یا عضویاتی مواد میں پائے جاتے ہیں، بکمیات مختلفہ، مختلف کمیتوں میں، مختلف مقدار میں، ہر جانور، پودے اور انسان کے درمیان یا الگ الگ لوگوں میں اس کی مقدار یا تناسب میں کمی زیادتی اور الگ الگ تناسب سے پائی جاتی ہے، لیکن پائی جاتی ہیں کم اور زیادہ۔ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ ساری چیزیں ان موجودات کی ترکیب میں اور ان کی زندگی کی سرگرمیوں میں خاص اور خصوصی کردار انجام دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو زمین سے حاصل ہونے والے مواد ہیں، نمکیات ہوں، دھات ہوں، معادن ہوں اور دوسرے اجزاء، یہ زندگی کو، انسان کی جسم کو بننے، نباتات کا جسم نشو و نما پانے اور دوسرے جو جانور ہیں، ان تمام کی زندگی میں اپنا سرگرم کردار نبھاتے ہیں۔ یہ نمبر 1 پیش کیا اس میں، تشابہ الخلقی، مخلوق پیدائشی مشابہت کے درمیان۔ بے کے تحت دوسرا نقطہ انہوں نے پیش کیا کہ نباتات اور حیوانات اور انسان، یہ سب کے سب طبیعت میں، زندگی کے کاموں میں، کئی کاموں میں، اپنے مزاج اور زندگی کے کاموں میں کئی مماثلتیں رکھتے ہیں۔ پیڑ پودے بھی، جانور بھی اور انسان بھی کئی چیزوں میں ایک جیسے ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ ہاں، زندگی کی، جو زندگی کے کام ہیں، جیسے تنفس، سانس لینا۔ سانس انسان بھی لیتا ہے، جانور بھی لیتے ہیں، پیڑ پودے بھی لیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم آکسیجن لیتے ہیں، کاربن نکالتے ہیں، ان درختوں میں اس کا الٹ معاملہ ہے، لیکن سانس درخت بھی لیتے ہیں۔ وہ تغذیہ، اسی طرح
انسان، جانور، پیڑ پودے سب کے سب غذا حاصل کرتے ہیں، سب کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ضروری غذا نہ ملے تو موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زندگی کی گاڑی چلتی ہے غذا کے ساتھ میں، وہ تینوں موجودات کے اندر، وہ حیوانات ہوں، نباتات ہوں یا انسان ہوں۔ اسی طریقے سے تناسل، ان درختوں میں، جانوروں میں، انسانوں میں نسل چلتی ہے، نر مادہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ملاپ سے درختوں میں عمل زیرگی اور پھر بارہ آوری ہوتا ہے۔ ہاں، جانوروں میں نر مادہ، انسانوں میں بھی جوڑے جوڑے، اور یہ دونوں کے ملاپ سے نسل چلتی ہے۔ تو تناسل کا معاملہ بھی ہے۔ تناسل کے علاوہ ان تمام چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نشو و نما کا بھی معاملہ ہے۔ ابتدا میں نرم و نازک اور چھوٹا وجود ہوتا ہے۔ ہاں، انسان جو ہے ایک کیڑے کی شکل میں، جرثومے کی شکل میں، نطفے کی شکل میں استقرار پاتا ہے۔ یہی معاملہ جانوروں کے اندر ہوتا ہے، مادہ کے پیٹ میں، رحم میں، اور پھر بیج کی شکل میں پیڑ پودوں میں، یہی زمین کے اندر نباتات کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ نمو پاتے ہیں، پھر اس سے بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں۔ تو دھیرے دھیرے نشو نما پانا۔ اب کسی کی نشو نما کی رفتار کچھ زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، لیکن نشو نما پانے کے عمل میں سب یکساں ہیں۔ ہاں، والموت، اسی طریقے سے یہ سارے کے سارے موجودات موت کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ ہاں، انسان بھی موت کا شکار ہوتا ہے، جانور بھی اور پیڑ پودے بھی۔ وَنِظَامِ الْخَلَايَا، ان تمام چیزوں میں خلیات کا نظام ہے، ان کے وجود کے اندر، جس طرح ہمارے جسم میں خلیات پائے جاتے ہیں، جانوروں میں بھی ہیں اور پیڑ پودوں میں بھی ہیں۔ ہاں، والبروتینات النوویہ، اور نووی یعنی ایٹم کے اعتبار سے جو پروٹینز پائے جاتے ہیں، وہ پروٹینز بھی ہر ایک کے وجود میں موجود ہیں۔ یہ دوسری مخلوق تخلیقی اعتبار سے مشابہت ان تمام چیزوں میں پائے جانے کا یہ دوسرا پہلو ہے۔ تیسرا جیم کے تحت انہوں نے پیش کیا کہ ظاہرات النشوء والنمو والموت تشابہ فی النبات وفی الانسان، کہہ رہے ہیں کہ نشو نما پانے، ہاں، زندگی پانے، نشو نما پانے اور مرنے کے ظاہری معاملات نباتات اور انسان میں ایک دوسرے سے بالکل مشابہت رکھتے ہیں۔ چنانچہ جس طریقے سے فبینما الحیات تبدو کتجمع ترکیبی وظیفی للعناصر الارضیہ والناریہ، تو کہہ رہے ہیں کہ زندگی عبارت ہے، ہاں، زمین کی اور آگ کی عناصر کے جسم کے اندر ایک خاص عملی شکل میں، ہاں، سرگرم ہونے کی صورت میں، یعنی زندگی کے عناصر جو ہمارے جسم کے اندر ہیں، نمکیات، پروٹینز، دہنیات، ہاں، معدنیات، یہ ایک خاص مقدار میں اگر پائے جا رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں، ہاں، اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر کی جو حرارت ہے، آگ ہے، وہ بھی اپنا کام کر رہی ہے خاص انداز میں، ضروری انداز میں، تو ہماری زندگی قائم ہے۔ اس میں اگر کوئی تھوڑی موڑی کمی بیشی ہوتی ہے تو آدمی بیمار پڑتا ہے، اور اس میں ضرورت سے کچھ چیز کم ہو گئی جتنی زندگی کے لیے ضرورت ہے، جس سے جسم کے اندر کی روح کا یا زندگی کی سرگرمی کا عمل ٹھپ پڑ جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو وہی انہوں نے کہا کہ آگ اور زمین کے عناصر کا اپنے ترکیبی اعتبار سے جو زندگی کے کام کو انجام دینے کے لیے جس ترکیب میں ہونا ضروری ہے، ان کا جماؤ اور اکٹھا ہونا اور کام کرنا دونوں میں یکساں ہوتا ہے۔ اور یہی چیزیں جب تحلیل ہو جاتی ہیں، یہی عناصر اور ضروری اجزاء جب تحلیل ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، پیڑ پودوں کی موت ہو جاتی ہے۔ کہہ رہے یظہر الموت کتحلل بطیء اور سریع لما، اور موت ظاہر ہوتی ہے آہستہ یا تیزی سے عضوات کے، اعضاء کے ان مادوں کے اندر کمی آنے سے، ان کے تحلیل ہونے سے، ہاں، اور وعودت الی الاصول الارضیہ، اور زمین کی جڑوں کی طرف اس کے پلٹ آنے کی طرف، یعنی اس کو دوبارہ زمین کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ پیڑ پودے بھی زمین میں مر جاتے ہیں اور دھنس جاتے ہیں، اور انسان بھی اسی کا حصہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ آنے والی شکل میں انہوں نے بیان کیا کہ یہ چیز ظاہر ہوتی ہے، اور انہوں نے آگے کی ایک تصویر بنا کر اس کو واضح کیا ہے۔ دال کے طور پر اس سلسلے میں تخلیقی مشابہت کا انہوں نے آخری نقطہ پیش کیا کہ القدرۃ الحیاتیہ التي تؤلف بین العناصر المکونہ للکائن الحی، کہہ رہے ہیں کہ زندگی کی قدرت جو زندہ وجود کے لیے ضروری عناصر اور اجزاء کو آپس میں جوڑتی ہے۔ ہاں، زندگی کی قدرت جو ہمارے زندہ رہنے کے لیے ضروری چیزوں کو آپس میں جوڑتی ہے، ہاں، وتدبر نشأتہ وتطورہ وتناسلہ بدءا من النشأۃ الاولیٰ، کہہ رہے ہیں، اور اس کو بڑھانے، پیدا کرنے کے سلسلے میں غور و فکر کرنا، اس کو ترقی دینا، پھر اس کے نسل کو آگے بڑھانا، پہلی پیدائش سے شروعات کرتے ہوئے، ہاں،
اس کو آگے جاری رکھنا دانے اور گٹھلی کی شکل سے اور حیوانی نطفے کی شکل سے. یعنی یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ زندگی کے عناصر کس طرح اس میں جمع ہوتے ہیں. پیڑ پودے میں دانے اور گٹھلی کو زمین میں ڈالا جاتا ہے، وہ اپنے وجود پر قوت حاصل کرتے ہیں اور ایک کے بعد ایک اس کے عناصر مل کر اس میں خلیات میں بڑھوتی ہوتی ہے، کروموزوم. ایسے ہی مادہ منویہ، منی کا نطفے کا جرثومہ جب رحم مادر میں جاتا ہے تو ایسے ہی اس میں بھی جو ہے مختلف جو ہے خلیات میں بڑھوتری ہونا شروع ہوتی ہے اور زندگی کے عناصر جو ہے آپس میں ملنا جلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی مخفی قدرت ہے جس کا نہ کوئی مشاہدہ کیا جا سکا اور نہ ہی انسان کے بنائے ہوئے معیارات اور پیمانوں پر اس کو ناپا جا سکا ہے آج تک، کہ زندگی کے یہ عناصر کس طریقے سے آپس میں جڑتے چلے جاتے ہیں اور پھر ان کے اندر زندگی کیسے پیدا ہو جاتی ہے. وَإِنَّمَا تَتَجَلَّى لِلْعَقْلِ وَاجِبَةَ الْوُجُودِ سَوَاءً اعْتَبَرْنَا فِي الشَّجَرَةِ الْخَضْرَاءِ الْمَشْحُونَةِ بِالطَّاقَةِ الْحَرِّيَّةِ. بس ہمارے لیے یہ چیز جو ہے انسان کی عقل کے لیے صرف یہ چیز ایک واجبۃ الوجود، وجود کے وجوب کے سلسلے میں حقیقت کے طور پر یہ چیز ظاہر اور نمایاں ہوتی ہے کہ یہ انسان وجود پا رہا ہے. کیسے اس کے اندر جان آ رہی ہے یہ نہیں مشاہدہ کیا جا سکا، جان سکا انسان. ہاں یہی یہ بات بتا رہی ہے کہ ایک ذات ہے جو اس کے اندر جان ڈال رہی ہے، روح ڈال رہی ہے. ہاں چاہے ہم اس کا اعتبار سبز درخت کے اندر کریں جس کے اندر حرارت کی طاقت جو ہے بھر جاتی ہے، یا انسانی جسم کے اندر جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ روح یا زندگی پھونک دیتا ہے. اب اس کا اگلا نقطہ یہاں انہوں نے شکل بھی بتا کر اس بات کو بہت پیارے انداز میں بیان کیا کہ اب دوسرا نقطہ امت تکامل الحیاتی، زندگی کا کامل ہونا، اور پھر تیسرا نقطہ تناسب الاستدلالی. یہ دو پہلو پیش کر کے ہم انشاءاللہ اس بحث کے اختتام تک پہنچیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.